السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر ہماری 6 ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور پین کاپی تو آپ کے پاس سامنے ہے، آپ لکھ بھی لیتی ہیں، اگر کسی نے نہیں لکھ رکھا تو لکھ لیں اس کو، اور قرآن سامنے رکھیں۔ قرآن میں لفظ بلفظ جیسے ہم پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھتی چلی جائیں۔ یہ انا لفظ بار بار آئے گا۔ انا کے معنی بے شک ہیں، یاد کر لینا، بے شک الذین، اور یہ اس میں مل جائے گا الذین، تو الگ سے میں پڑھ رہی ہوں الذین، جن یا وہ لوگ جنہوں نے، الذین کے معنی یہ ہیں، لیکن اس میں ایسے پڑھیں گے ان الذین، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، کفروا، کافر سے تو آپ سمجھتی ہیں نا، یہ بھی آپ کا سمجھ میں آنے والا لفظ ہے، یہ بھی بار بار آنے والا، یہ بھی بار بار۔ کفروا کے معنی کفر، یعنی جو انکار کرنے والا ہو۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے بلکہ صفات ہے یہ ایک، جیسے ہم نے پیچھے پڑھی ابھی مومنوں کی صفات یہ ہے، کافروں کی صفات یہ ہے، تو یہ ایک صفات ہے، یہ ان کے اندر جو پائی جانے والی خصلت ہے، عادت ہے، وہ ان کے اندر جو موجود ہے وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو ان لوگوں کی صفات ہیں، جو ان کے اندر عادتیں ہیں، جو ان کے اندر ایمان والوں کے اندر عادتیں ہیں، یا جو ایمان لاتے ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا عادتیں، وہ بیان کی گئی۔ ایسے ہی یہاں پر بھی یہ عادت بیان کی گئی ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہے کافروں کی، یعنی جو انکار کرنے والے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کرنے والا ہو، جو حق کا نہ ماننے والا ہو، جو اپنی مرضی سے کام کرنے والا ہو، وہ کافر ہے۔ تو بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اب کافر تو ویسے عربی معنی میں، جو عربی زبان ہے اس میں کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر کو بھی کہتے ہیں۔ وہ کافر کیا کرتا ہے؟ وہ کافر ایسا کرتا ہے کہ وہ بیج زمین میں ڈال دیتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی کافر جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ حق کو چھپا دیتا ہے، اس پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے، جیسے اندھیرا کرتا رہتا ہے اپنے آگے۔ تو ایسے ہی کافر کے بھی معنی، ابھی کیا بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، ہے نا۔ تو یہ کوئی گالی تھوڑی، اگر ہم عربی زبان میں کافر کسان کو کہیں تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صفات ہے۔ جیسے ایک نام ہوتا ہے، ایسے پرٹیکولر عربی میں یہ ایک نام ہے۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم، علیہ کے معنی پر کے ہیں، ہم انہیں، ان پر ہیں، انذرتہم، آ کے معنی ہیں چاہے، یا کہیں قرآن میں آپ اگر ترجمہ پڑھ رہی ہوں گی تو اس میں خواہ بھی آتا ہے، یہ رہا حمزہ زبرہ چاہے ہیں۔ انذرتہم یہ نظر سے ہیں، عطا کے معنی آپ، ہم انہیں، آپ انہیں کیا کریں؟ ڈرائیں۔ اس کے معنی ڈرانے کے ہیں۔ اب ڈرانے سے مراد کوئی دھمکانا نہیں ہے، کوئی زبردستی کسی کا کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، مراد ان سے سمجھانے سے ہے۔ جیسے اب آپ ایسے سمجھیے گا، میں ایک ماں ہوں، اور ایک ماں جو بات اپنے اندر پیدا ہے اس کے اندر، تو ماں ایک عورت کو اس طرح سمجھائے گی کہ دیکھو ڈرانا ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ دیکھو آپ یہ پڑھ لو، اگر پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جائے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ تو اس کی ایک یہ جو دھمکانے والا انداز ہے اس میں محبت ہے، اس میں شفقت ہے۔ ایسے ہی انذر کے معنی ڈرانے کے ہیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، شفقت ہے۔ آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے یہ اس میں یہ برائی ہے نا۔ انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، یہ رہا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ نعوذ باللہ، کوئی ڈرانے سے مراد انہیں دھمکانا یا کچھ انہیں دھمکی دینا نہیں تھا، بلکہ جیسے میں نے بتایا، جیسے ایک ماں کبھی اس کا انداز پیار کا ہوتا ہے، کبھی اس کا ڈرانے کا انداز ہوتا ہے، بچے کو سمجھانے کے لیے ہر حد تک کوشش کرتی ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، چاہے آپ، یہ آپ اس لیے آیا تا جو آیا، آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، تاکہ معنی آپ، اور یہ نون زال رے نظر سے میں پھر وہی ڈرانے کے آ گیا، جو لفظ یہاں آیا ہے وہی لفظ یہاں آیا ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ
یا نہ ڈرائیں ہم انہیں، لا کے معنی نہیں کے ہیں، اور یؤمنون یا کے معنی وہ ہیں، حمزہ میم نون امن ہے اور واو نون جمع ہے، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آپ انہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے علیہم ان پر، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور یہ بھی بات بالکل سچ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن بغیر سمجھ کے اور بغیر سمجھے اس کی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ آپ کو ثواب ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے اور زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے سمجھ کر تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیابی پر پہنچیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے کامیاب ہونے والا بنا دے، کامیابی کا مقام دلا دے، جس بات سے اللہ راضی ہو وہ کام ہم سے کرا لے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔